السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طریقے سے بنایا ہے، ہمارے پاس دو میں سے ایک سٹیٹس ہوتی ہیں، یا انسان کے پاس نعمت آتی ہے یا انسان کے پاس سے نعمت جاتی ہے۔ ہر وقت کی ایک کیفیت ہے، اور ہمارا دین یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان دونوں سٹیٹس میں ایک خاص طرح کا رسپانس ہو۔ جب نعمت انسان کے پاس آتی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ شکر کی کیفیت کے اندر چلے جائیں، اور جب کسی امتحان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہم سے نعمت جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارا رسپانس یہ ہو کہ ہم صبر کی کیفیت کے اندر چلے جائیں، اور دونوں کے اندر اجر ملتا ہے، دونوں کے اندر ریوارڈ ہے۔ یہ عین دین ہے۔ دین ہمارا کسی چار دیواری کے اندر محدود نہیں ہے، دین ہمارا کسی مسجد کی باؤنڈریز کے اندر محدود نہیں ہے، دین ہمارا صرف 5 وقت کی نماز یا رمضان المبارک کے روزے یا حج اور زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے، دین ہمارا صرف کچھ خاص کام کرنے تک محدود نہیں ہے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت بنائی ہے، اس کو قواعد اور اصولوں کے تحت گزارنے کا نام ہی دین ہے۔ تو اپنی نعمتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، ہمارے پاس وقت نکالنا چاہیے ہم کو کہ ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنی نعمتوں کے اوپر غور کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری پرسنالٹی متاثر ہو جاتی ہے۔ جو رسپانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقصود ہے، اس رسپانس کے علاوہ ہم لوگ رسپونڈ کرتے ہیں۔ ہم سب کو صبح اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے اگر اپنی ذات کے اوپر ہی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی ذات کے اندر کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دیے ہیں، ہمارے اندر سارے سسٹمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک ایک چیز پہ اگر غور کریں تو کتنی ایک خزانہ ہے۔ آنکھ کی نعمت کے اوپر غور کریں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، اس کے اندر ایک فلوئڈ ہے، موئسٹ رہتی ہیں۔ اگر یہ موئسٹ نہ ہوتی تو ہمیں آنکھیں چھپکنے میں کتنی تکلیف ہوتی۔ ایک موئسچر ہے اس کے اندر۔ پھر دا فیکٹ کہ آنکھیں چھپکتی ہیں، بلنک آف دا آئی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ڈسٹ پڑ جاتی ہے، جس طرح کسی بھی چیز کے اوپر ڈسٹ پڑتی ہے، آنکھوں پہ بھی ڈسٹ پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک میکانزم یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم اپنی آنکھوں کو بلنک کرتے ہیں اور وہ ڈسٹ صاف ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے لینسز ہیں، اور کس طریقے سے پوری ایک پکچر فارمیشن ہوتی ہے، رائٹ۔ ہم کلر ریکگنیشن کر پاتے ہیں، یہ کالا ہے، یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے۔ پھر ڈیپتھ کہ جو چیز 3D ہوتی ہے اس کے اندر خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آنکھ جو ہے یہ ہر طرح کی ڈائمینشنس کو کیپچر کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ میں جب اپنے بندے سے اس کی 2 بہت ہی مکرم چیزیں لے لیتا ہوں، اور یہاں سے مراد آنکھیں ہیں، اور اس پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ اس بندے کے لیے جنت ہے۔ کیونکہ بہت بڑی ایک کلیمٹی ہے سورٹ آف کہ انسان کی آنکھیں چلی جائیں، رائٹ۔ دا فیکٹ کہ ہمارے پاس آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے دماغ کی نعمت پہ غور کریں، ہم سوچ پاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا دماغی توازن درست نہیں رہتا اور وہ ٹھیک طرح سے سوچ نہیں پاتے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں، اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں، ان کی سوچنے کی میکانزم اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے کہ عام انسان کی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے سوچنے کی، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سوچنے کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے علاوہ سارا بلڈ فلو سسٹم صحیح چل رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ دماغ کے اندر ایک بلڈ کلاٹ آ جائے تو انسان پیرالائز ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے، اس کو پیرالائسس کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہارٹ کی آرٹریز ہیں، اس کے اندر اگر بلڈ کلاٹ چلا جائے تو انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ فیکٹ کہ سارے نظام ٹھیک چل رہے ہیں، انسان کھاتا ہے،
منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، جو سلائیوا کے ساتھ انزائمز ہیں وہ اس کے ساتھ مکس ہوتے ہیں، پھر پیٹ کے اندر جاتا ہے، پیٹ کے اندر اپنے انزائمز ہیں جو ڈائجیشن کے اندر مدد کرتے ہیں، ہاضمے میں مدد کرتے ہیں، اور پھر وہ کنورٹ ہوتا ہے انرجی کے اندر، طاقت کے اندر، توانائی کے اندر، اور انسان کے جسم کو توانائی پہنچتی ہے، جو ویسٹ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی قضائے حاجت کے بعد کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو تو وہ دعا مانگے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ سے یہ تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھ جاتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ نیند جو ہوتی ہے وہ موت کی طرح ہوتی ہے، جس طرح قرآن میں بھی ہے، موت کی چھوٹی بہن ہے نیند۔ رات کو انسان سوتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، اس کی روح اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ نکال کے اس کے بالکل باہر معلق رہتی ہے۔ جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ روح اس کے اندر واپس چلی جاتی ہے۔ اللہ چاہتے تو واپس لے لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور موقع دیتے انسان کو۔ تو جب صبح انسان اٹھتا ہے تو یہ بھی شکر کا مقام ہے، اسی لیے صبح اٹھنے کی بھی ایک مصنون دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے زندگی بخشی اس کے بعد کہ اللہ نے مجھے موت دے دی تھی، اور پھر اپنے آپ کو یاد دہانی کہ ایک دن آئے گا اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو الغرض بہت نعمتیں ہیں، اپنی ذات کے اندر اتنی نعمتیں ہیں۔ اگر انسان صبح اٹھے اور اس کے اندر اس کے پاس صحت میں عافیت ہو، اس کی آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، وہ بول پا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بول نہیں پاتے، رائٹ؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، انسان کے ووکل کارڈز متاثر ہو جاتے ہیں، انسان کی آواز نہیں نکلتی، اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بولنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت، بولنے کی نعمت، سننے کی نعمت، سوچنے کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، باقی سارے کے سارے جو انسان کے اندر سسٹمز چل رہے ہیں ان سب کی نعمت، اگر انسان کے پاس صحت کی نعمت ہو، انسان کے پاس اس دن کا کم از کم کھانا ہو، یہ نہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، آج کے کھانے کے لیے، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، آج کا میرے پاس کھانا ہے، میرے سر پہ چھت ہے، میں گھر میں رہ رہا ہوں۔ جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں انسان کی، انسان کو کھانا ہو، انسان کے پاس پہننے کو کپڑے ہوں، انسان کے پاس رہنے کو جگہ ہو، انسان کے اندر عافیت ہو، اس کے اندر صحت ہو، یقین جانے ہمارے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں۔ تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو سورت ابراہیم کی آیت نمبر 7 کی میں نے شروع میں خطبے میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ رَبُّكُمْ، کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ اپنی نعمتوں کی ریکگنیشن، اپنی بلیسنگز کی ریکگنیشن، اپنی نعمتوں کو یاد کرو، ان کو سمجھو کہ یہ نعمتیں ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ تمہاری نعمتیں میں زیادہ کر دوں گا، لیکن ساتھ میں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم اپنی نعمتوں کو ریکگنائز نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یقین جانو میرا عذاب سخت ہے۔ یعنی تم ڈیزرو نہیں کرتے یہ نعمتیں، میں تمہاری نعمتیں واپس لے لوں گا۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان نعمتوں کو ریکگنائز کریں اور ان کا شکر ادا کریں، یا ان نعمتوں کو ریکگنائز کریں اور ہر وقت ناشکری کی کیفیت کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات کے اندر اگر آپ اس کو پڑھیں تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، گھوڑے کی قسم، اس کی ٹاپوں کی قسم، جو چنگاریاں نکلتی ہیں اس کی قسم، کس طریقے سے وہ دشمن کی فوج کے اندر گھس جاتے تھے اس کی قسم، وَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، کہ کس طریقے سے وہ گھس جاتے ہیں دشمن کی فوج کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یہ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ دیکھو یہ گھوڑوں کو دیکھو، تم ان کو تھوڑا سا چارہ ڈالتے ہو، تھوڑا سا اس کا خیال کرتے ہو، اور تمہارے لیے یہ جان بھی دینے کو تیار ہیں، دشمن کی فوج کے اندر جنگوں میں گھس جاتے ہیں، بالکل پرواہ نہیں کرتے تمہارے لیے، تم ان کی پیٹھ پہ ہوتے ہو، تم
جنگ میں جاتے ہو کچھ پرواہ نہیں کرتے، لیکن انسان ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں لیکن ان نعمتوں کو ریکگنائز نہیں کرتا اور اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے۔ کنوت، اس کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ میں ایک ٹریننگ میں تھا، میں کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتا تھا تو ایک مینجمنٹ ٹریننگ میں تھا، تو ہمارا ٹرینر تھا، پہلے دن لمبی ٹریننگ کی کچھ دنوں کی، تو پہلے دن اس ٹرینر نے ایک بہت بڑا فلپ چارٹ تھا وائٹ کلر کا، بہت ہیوج، تو اس نے ایک مارکر لیا اور اس نے مارکر سے اس فلپ چارٹ، وائٹ فلپ چارٹ کے اندر سفید رنگ کا بہت بڑا پیپر تھا، اس کے اوپر ایک کالا نقطہ لگایا، ایک بلیک ڈاٹ لگایا، اور پھر اس نے جتنے لوگ تھے، ہم لوگ سارے اسٹوڈنٹس تھے، تو اس نے ہم سے پوچھا تمہیں کیا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر؟ تو سب نے کہا ون بلیک ڈاٹ، ایک کالا نقطہ نظر آ رہا ہے۔ سب سے اس نے باری باری پوچھا، سب کا یہی جواب تھا ایک کالا نقطہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے سب سے پوچھنے کے بعد کہا کہ تمہیں یہ ساری سفیدی نظر نہیں آ رہی؟ اتنا بڑا وائٹ پیپر ہے، تمہیں یہ ساری وائٹنس نظر نہیں آ رہی، یہ ساری سفیدی نظر نہیں آ رہی، اور تمہیں ایک کالا نقطہ نظر آ رہا ہے؟ کہتے یہ ہماری سوچ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہماری زندگی کے اندر کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ہمیں وہ چیز یاد رہ جاتی ہے لیکن باقی ساری نعمتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ کسی کو کھانسی ہو جائے، رائٹ، اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، اس کا ہاضمہ کام کر رہا ہے، اس کے مسکولر سسٹمز کام کر رہے ہیں، اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا، اس کو اتنی ساری نعمتیں ہیں، وہ سب بھول جاتا ہے، اس کو یہ یاد رہ جاتا ہے کہ مجھے کھانسی۔ تو ہمیں شکر کی کیفیت میں آنا ہے انشاءاللہ، اور اس سے ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اگر ہم نعمتوں کو ریکگنائز کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو ریکگنائز کریں گے، ان کو سمجھیں گے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں، تو ہم یقین جانیں ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے گا۔ کبھی خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، کبھی ہوتا ہے کہ گاڑی میں چھوٹا سا اسکریچ پڑ گیا یا تھوڑا سا ڈینٹ پڑ گیا، رائٹ، ہم یہ سوچیں اللہ کا شکر ہے کہ کسی کو چوٹ نہیں لگی۔ کسی کو چوٹ لگ جائے، یہ شکر کریں، اللہ کا شکر ہے کہ ہڈی نہیں ٹوٹ گئی۔ اگر ہڈی ٹوٹ جائے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، تو اس کا شکر کریں کہ جان تو سلامت ہے۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچیے، پلیز آلویز تھنک پازیٹیو، نعمتوں کو سوچیے پلیز، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بندہ شکر ادا کرنے کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو سکون آئے گا۔ سیکنڈلی، اس آیت کی بیس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں زیادہ کریں گے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، کہ اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا اگر تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو۔ یعنی ایمان کے ساتھ اگر شکر کی کیفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتے، تمہیں کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن کہ یہ ریکگنیشن کرنا کہ اتنی نعمتیں میرے پاس اللہ کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک شکر کی کیفیت کے اندر آئیں، اپنی نعمتوں کو سوچیں، اور اللہ کا شکر ہے بہت نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کے ساتھ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک ریمائنڈر کے طور پہ کہ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا، deenfitrat@aryddigital.tv۔ اس ای میل پہ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے پروگرامز کے اندر ہم آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ۔ کچھ سوالات جو لوگوں کے اندر کامن ہوتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ لوگ پوچھتے ہیں نعمتوں کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، پراپر طریقہ کیا ہو کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم زبان سے شکر ادا کریں، اور وہ ہم سب کو غالباً پتہ بھی ہے کہ الحمدللہ کہیں یا پھر کہیں اللہ آپ کا شکر ہے، یہ تو زبان سے شکر ادا کرنے والا ہوا، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ تحفہ دیا،
صرف آپ سے محبت کی وجہ سے میں نے آپ کو ایک گفٹ دیا 1 لاکھ روپیہ، اور آپ کہیں جی تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ، لیکن آپ اسے 1 لاکھ روپے سے گئے، خدا نخواستہ آپ نے اس سے گن خریدی اور مجھے آ کے آپ نے مار دیا، تو کیا کوئی بھی ذی شعور انسان کہہ سکتا ہے کہ اس بندے نے میرے دیے ہوئے تحفے کا صحیح طور پہ شکریہ ادا کیا؟ یقیناً نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ صرف زبان سے شکر ادا کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہماری، جیسے میں نے عرض کیا پہلے سیگمنٹ کے اندر کہ ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے دل، ہمارے کان، ہمارے سسٹمز، ہمارے ایون مال ہمارا اللہ کی طرف سے ہے۔ جو بھی ہمارے پاس مال ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ ہمارے محنت سے لگتا ہے کہ ہمارے پاس آیا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو پھر ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا، یہ حقیقی شکر ہے۔ زبان سے بھی کہیں، لیکن ساتھ میں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے ان آنکھوں سے کوئی بھی ایسی چیز دیکھنے کو جو کہ بے حیائی ہے، تو ہم اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں۔ زبان کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ہم اس سے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، لوگوں کی تحقیر نہ کریں۔ یہ زبان کی نعمت کا شکر ہے۔ مال کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ مال کو ٹھیک طریقے سے خرچ کریں، اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، غریبوں کا بھی خیال کریں، رشتہ داروں کا بھی خیال کریں، اپنی ذات پہ ظاہری بات خرچ کریں، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کریں، ان کا تو حق سب سے پہلے ہے، لیکن ساتھ ساتھ باقی لوگوں کا بھی خیال کریں۔ تو یہ حقیقی شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو ریکگنائز کر کے پھر ہم یہ سیکھیں کہ ان ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کریں، کیسے ہم ان کو یوز کریں، ہمارے دین کے اندر اس کا طریقہ استعمال ہے کیا، اور پھر اس کو اس طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ یہ حقیقی شکر ہے۔ جو بندہ زبان کا شکر اور ان نعمتوں کے صحیح استعمال کا طریقہ سیکھ کر ان کو اس طریقے سے استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ میں ایک اور چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میرا ایک بیٹا ہے اور میں اس کو 1 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، کہتا ہوں کہ جاؤ بیٹا اس سے تجارت کرو۔ وہ اگر تو اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرے گا، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے اس مال کو اس نے ٹھیک طریقے پہ لگایا، اس نے اڑا نہیں دیا، بلا وجہ ضائع نہیں کر دیا، تو بے شک اس کو نقصان بھی ہو جائے گا نا۔ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک طریقے سے استعمال کر رہا ہے، میں اس کو کہوں گا کوئی نہیں بیٹا، آپ نے کوشش کی ہے، نقصان ہو گیا، یہ 10 لاکھ روپیہ اور لے لو اگر میرے پاس ہوگا، آپ ٹھیک چاہ رہے ہو، آپ ٹھیک کوشش کر رہے ہو۔ لیکن اگر میں دیکھوں گا کہ 10 لاکھ کو وہ ضائع کر رہا ہے، اڑا رہا ہے، دوستوں پہ بلا وجہ خرچ کر رہا ہے، بیکار جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں وہ 10 لاکھ ابھی شاید 2 لاکھ 3 لاکھ خرچ ہوئے ہیں، میں باقی 6-7 لاکھ واپس لے لوں گا اس سے کہ تم تو ضائع کر رہے ہو۔ بالکل یہی نظام اللہ کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اب میری دی ہوئی نعمتوں کو ریکگنائز بھی کر رہا ہے، زبان سے بھی شکر کر رہا ہے، اس کا ٹھیک طریقے سے استعمال کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نعمتوں کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ ایک اور سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ یقیناً نعمتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا شکریہ ہم کیسے ادا کریں؟ تو پہلی بات تو سوال بہت اچھا ہے جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، حقیقتاً وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ دیکھیے دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا ہر چیز ایک سبب کے ذریعے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، ہمیں اس کی کمپنسیشن میں ہمیں مال ملتا ہے، رائٹ؟ یا کبھی کسی کا انتقال ہو گیا، وراثت میں مال ملا، یا اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی سبب سے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے سارے کام ایک سبب کے تحت ہو رہے ہیں، پورا نظام چل رہا ہے۔ کوئی یہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، خود بخود تو ریکارڈنگ نہیں ہو رہی۔ اسی طریقے سے جب مجھے کوئی چیز خریدنی ہے تو میں بازار جاتا ہوں، کسی نے وہ چیز ہول سیل مارکیٹ سے لے کے اپنی دکان پہ رکھی اور پھر میں نے اس دکان سے خریدی، تو وہ شخص سبب بنا کہ وہ
مارکیٹ میں چیز لے کر آیا اور میں نے جا کے اسے خریدی. تو دنیا کا سارا نظام اسباب کے تحت ہو رہا ہے. اگر میرے ساتھ کوئی شخص اچھا کرتا ہے تو ان ریالٹی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، رائٹ. ہر چیز جو ہمارے پاس ہے یہی تو توحید ہے، یہی تو توحید کا عقیدہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے چیزیں کرتے ہیں. تو اسباب کا شکریہ ادا کرنا، نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو بندہ بھی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے ہم اس کے احسان کو یاد رکھیں، اس کا شکریہ بھی ادا کریں، اور پھر اس بندے کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. یہی وفا ہے، یہ بھی دین ہے کہ ہم لوئل ہوں، ہم وفادار ہوں، لوگوں کی اچھائی کو یاد رکھے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں. بلکہ اصل تو یہ ہے کہ کوئی اگر برا بھی کرے تو اس کے ساتھ اس کو معاف کر دیں، اور ہو سکے تو اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کریں. اور اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا. جو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. یعنی جو بندہ سامنے سبب نظر آ رہا ہے اس کو تھینک یو نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتا، تو یہ بندہ وہ نعمتیں جو اللہ کی طرف سے بڑے سٹل طریقے سے ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے اندر ایک نظام چل رہا ہے جو ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کئی دفعہ. تو یہ بندہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا جو اتنے سٹل طریقے سے، اتنے لطیف طریقے سے انسان کو نعمتیں دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے اچھے سلوک کو بھی ریکگنائز کریں، ان کے ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کریں، ان کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہماری زندگی میں بھی ٹھہراؤ آئے گا، سکون آئے گا، ایک اچھی فیلنگ ہوگی، معاشرہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ خوبصورت بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دین، یہ دین فطرت، اتنا پیارا دین، پریکٹیکل دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات رہے گی اگلے ایپیسوڈز میں بھی. آپ فالو کریں یہ پروگرام جو ہے پاکستان میں QTV پر، اور مڈل ایسٹ، ایشیا، UK، یورپ، US، ہر جگہ اس کی فیڈز ہیں. تو پلیز ہمارے جو پروموز ہیں اس کو آپ فالو کرتے رہیے. آپ کے اگر دوست احباب دنیا کی دوسری جگہوں پہ موجود ہیں، آپ ان کو بھی اس پروگرام کے بارے میں ضرور بتائیے. اپنے سوالات بھی آپ لوگ ای میل کرتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کے ہم جواب بھی دیں گے نیکسٹ ایپیسوڈز میں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.